ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، اما بعد۔ باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر الى الخضر وقوله تبارك وتعالى هل اتبعك على ان تعلمني۔ الحمدللہ حدیث شریف کا سلسلہ جاری ہے۔ علم کے تعلق سے حدیثیں ہمارے سامنے گزر رہی ہیں۔ آج جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے بہت ہی بہترین حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں، باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر۔ یہ باب اس بات کے ذکر میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے لیے سمندر کا سفر کیا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، اور علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر تم کو چین جانا پڑے، ملک چین، تب بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہاں تک جا کر علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان دنیا کے کسی کونے کا بھی سفر کر سکتا ہے، اور یہاں تک کہ سمندری سفر بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سمندری سفر کرنے سے منع فرمایا ہے، اور صرف 2-3 لوگوں کے لیے اجازت دی گئی ہے، ایک حج کے لیے، ایک عمرے کے لیے، ایک جہاد کے لیے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے سمندری سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کے تحت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ علم حاصل کرنا، جس طرح جہاد کرنا بڑی عبادت ہے، اسی طرح علم حاصل کرنا بھی بڑی عبادت ہے۔ علم اگر حاصل نہ کیا جائے اور یہ سوچ کر رکا جائے کہ بھئی سمندری سفر کرنا پڑتا ہے تو اس لیے ہم جو ہے سمندر کا سفر نہیں کریں گے، تو مکمل علم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے سمندر کا سفر علم حاصل کرنے کے لیے کرنا جائز ہے۔ اب یہاں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا سفر کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سمندر کا سفر بہت ہی جان لیوا ہوتا ہے۔ آج کل تو خطرہ جو ہے کم نظر آتا ہے، لیکن وہ زمانہ جس میں آج کی طرح سٹیمریں نہیں چلتی تھیں، بلکہ ہوا کے جہاز چلتے تھے۔ ہوا کا رخ جدھر ہوتا تھا ادھر جو ہے جہاز جو ہے سفر کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا ہے اور سمندر کے سفر میں بیٹھے، لیکن ہوا مخالف آ گئی، جانا تھا ایک جگہ، چلے گئے دوسرے جگہ، ایسا بھی ہوتا تھا۔ اور کبھی کبھی جو ہے طوفان آ جاتے تھے سمندروں میں، ان طوفانوں کی وجہ سے سمندر میں سفر کرنے والے پورے ہلاک بھی ہو جاتے تھے، یعنی ان کا جو ہے انتقال بھی ہو جاتا تھا، وہ لوگ جو ہے مر جاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن یہاں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے تو سمندر کا سفر کیا۔ اب واقعہ پورا جو ہے کیا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام انسان تھے یا فرشتے تھے۔ اگر انسان تھے تو ولی تھے یا پھر جو ہے نبی تھے، تو اس کے بارے میں کوئی صریح روایت نہیں ہے۔ اس چیز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں واضح طور پر بتایا نہیں، اور قرآن شریف کے کسی بھی آیت میں اس کا ذکر نہیں۔ ذکر تو ہے، حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ انسان تھے یا پھر جو ہے فرشتے تھے، اور اسی طریقے سے نبی تھے یا ولی تھے، ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے مفسرین رحمہم اللہ کا آرے یہ ہیں کہ بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام انسان نہیں تھے بلکہ ایک خاص فرشتے تھے، اور وہ فرشتے آسمانی فرشتے نہیں بلکہ زمینی فرشتے، اس لیے کہ آسمانی اور زمینی فرشتوں میں فرق ہوتا ہے۔ آسمانی فرشتوں کو اللہ رب العزت جو ہے نور سے پیدا کرتے ہیں، اور زمینی فرشتوں کو اللہ رب العزت بھاپ سے پیدا کرتے ہیں۔ تو اس لیے حضرات مفسرین اکرام کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام انسان نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے، اور وہ بھی زمینی فرشتے۔ اب یہاں جو ہے اور ایک اشکال ہوتا ہے، ہم لوگ بہت سارے جو ہے یہی سنتے آ رہے ہیں، ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام، لیکن اصل میں ان کا نام خضر نہیں ہے، خضر ہے۔ خاء کے اوپر زبر ہے، ضاد کے نیچے زیر ہے، یہ اصل نام ہے خضر۔ اور اب یہاں جو ہے ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے کسی اور کے طرف علم حاصل کرنے کے لیے کیوں بھیجا؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نصیحت کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، وعظ کر رہے تھے، تو درمیان میں ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اس زمین میں آپ سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بات جو ہے ایک نبی ہونے کے ناطے بالکل صحیح تھی، اس لیے کہ نبی وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، نبی سے بڑھ کر روئے زمین کے اوپر کوئی عالم نہیں ہوتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ بھئی سب سے بڑا عالم اس زمین اس وقت میں ہی ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، بالکل صحیح بات تھی، حقیقت تھی، لیکن پھر بھی اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کے تعلق سے اس بات کو اللہ کے طرف منسوب کرتے تو یہ واقعہ پیش نہیں آتا، یہ کہتے کہ بھئی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اگر یہ کہتے تو یہ واقعہ پیش نہیں آتا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی اس وقت پورے زمین کا سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، کیا تم اپنے آپ کو بڑے عالم سمجھتے ہو روئے زمین کے؟ اس وقت میرا ایک بندہ دنیا میں موجود ہے جو پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم ہے، تم سے بھی بڑا عالم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ وہ کون ہے؟ تو حضرت اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی کہ ایک میرے فلانے بندے ہیں، اور تم جو ہے ان سے ملاقات کرو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ تم جاتے ہوئے اپنے گھر سے ایک مچھلی پکا کر لے کے چلے جاؤ، اور جب وہ مچھلی جو ہے تم جہاں اس کو غائب پاؤ گے، اور تمہارے ہاتھ سے جب وہ مچھلی جو ہے گم ہو جائے گی، تو جہاں مچھلی گم ہو گئی ہے اسی جگہ اس بندے کو تم پاؤ گے۔ اب تیسری بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ میرا یہ بندہ جو ہے ایسے جگہ تم کو ملے گا جہاں سمندر کی 2 شاخیں ملتی ہیں، سمندر کی 2 شاخیں ملتی ہیں۔ اب یہاں جو ہے حضرات محدثین کے 2 قول ہوتے ہیں،
حضرات محدثین دو جماعتوں میں تقسیم ہوتے ہیں کہ بھئی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں قیام فرما رہے تھے تو اس وقت کا ہے. اگر اس وقت کا اگر کہا جائے تو وہاں جو ہے دریائے نیل کی دو شاخیں ملتی ہیں، وہ جگہ مراد ہے. نہیں اگر دوسری ایک جماعت کہتی ہے کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت جبکہ مصر میں قیام کر رہے تھے اس وقت کا واقعہ نہیں ہے بلکہ بعد کا واقعہ ہے، تو اس کے بعد حضرات وہ جماعت کہتی ہے کہ بھئی وہ سمندر جہاں سمندر کی دو شاخیں ملتی ہیں وہ بحر قلزم ہے، بحر قلزم ہے، وہاں اس سمندر میں دو شاخیں جو ہیں ملتی ہیں سمندر کی، اور وہاں جا کر دو الگ ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے حضرات محدثین کی دو جماعتیں بنتی ہیں، ایک جماعت کہتی ہے دریائے نیل اور ایک جماعت کہتی ہے بحر قلزم. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم، ان کا نام یوشع بن نون کہا گیا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ان کا ذکر پہلے پارے میں قرآن پاک کی تفسیر میں گزر چکا ہے. اس لیے کہ حضرت یوشع بن نون جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، بعد میں جا کے نبی بنے، لیکن شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے. تو یہاں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی بنائی، مچھلی بنا کر اب یہاں جو ہے ہم کو یہ سمجھنا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں غلطی کرتے ہیں بیانات میں، اسی لیے جو ہے ہمارے لیے یہی جو ہے ضروری ہے کہ بھئی ہم ہر وہ بات اپنے بیانات میں نقل نہ کریں جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو. اب یہاں جو ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو ہے سفر کے لیے توشہ تیار کر لیا، توشہ لے کے چلے گئے. کھانے کا ارادہ نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، نہ ہی کھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی بنا کر لے کر چلے گئے، بلکہ اللہ کا حکم تھا، اور وہ مچھلی اللہ نے حکم دی تھی کہ مچھلی لے کر جاؤ، جہاں تم مچھلی کو گم پاؤ گے، یعنی جیسے ہی تمہارے ہاتھ سے مچھلی چھوٹ جائے گی وہی جگہ میرے اس بندے کی جگہ ہے، میرے اس بندے کی منزل ہے. تو اس اللہ کے نیک بندے کی علامت، اللہ کے نیک بندے کو پہچاننے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک علامت کے طور پر مچھلی کا حکم دیا ہے. اب اگر یہاں یہ کہیں کہ بھئی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانے کے لیے توشہ لے کے چلے گئے تو کتنی بڑی جو ہے غلطی ہو جائے گی، اور یہ چیز جو ہے یہ بات ایک نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ بیانات میں بہت ہی جو ہے اس بات کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر وہ چیز، اور یہاں تک کہ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ دعوت کے ساتھی کے لیے ہر وہ چیز نقل کرنے کی اجازت نہیں ہے جو چیز وہ آدمی اپنے کانوں سے سنتا ہے. سنی ہوئی بات دعوت کے ساتھی کو نقل کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہی بات دعوت کا ساتھی نقل کرے گا جو کسی جو ہے معتبر کتاب سے پڑھا ہو، یا پھر جو ہے کسی بڑے اور معتبر عالم سے سنا ہو. ہر ایرے غیرے کی بات سن کر اپنے بیانات میں ان باتوں کو نقل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بھئی بیان کرنے والا اس کو علم نہ ہو، اور وہ بھی جو ہے کسی کی بات کو سن کے نقل کیا ہو، اور وہ تو جو ہے گنہگار ہو گیا، اس کی بات لے کر ہم بھی کیوں گنہگار ہو جائیں. تو اس لیے جو اصول ہمارے لیے بتائے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، وہ بہت ہی ضروری ہے. تو اس واقعے میں جو ہے یہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں غلطی کرتے ہیں. تو اصل میں اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ جو ہے ایک مچھلی لے لو، اور وہ مچھلی کو جہاں تم گم پاؤ گے وہی منزل جو ہے میرے اس خاص بندے کی منزل ہے. اب دونوں جو ہیں یہاں سے چلے. اب حدیث کے اندر حدیث کے راوی جو ہیں یہاں دو راویوں کے بارے میں بات آ رہی ہے. ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور اسی طریقے سے اور ایک صحابی حر بن قیس، حضرت حر بن قیس رضی اللہ عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں. ان دونوں کے درمیان جو ہے اس بات کو لے کر بحث ہوئی. کیا بحث ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بندے کے پاس
علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ بندہ کون ہے؟ حضرت خضر ہیں. لیکن حضرت حر بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ بندے، وہ اللہ کے نیک بندے حضرت خضر نہیں ہیں، کوئی اور ہیں. تو ان دونوں میں بحث چل رہی تھی. تو اتنے میں درمیان میں جو ہے ایک صحابی آتے ہیں. کون ہیں؟ کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، کہ آتے ہیں درمیان میں. جا رہے تھے راستے سے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ ہمارے دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس نیک بندے کے پاس جانے کا حکم دیا گیا تھا وہ بندے کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام تھے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کوئی اور دوسرے صاحب ہیں جن کے پاس اللہ نے حکم دیا تھا جانے کا. اگر اس کے بارے میں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو تو وہ نقل کر دیں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال نعم، جی ہاں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل اذ جاءہ رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منک. ابھی میں نے شروع میں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ تھے تو ایک آدمی آیا، آ کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ بڑے عالم ہیں یا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، اس روئے زمین کا میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں. اب یہاں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بدگمانی ہمارے دلوں میں نہیں آنی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا بالکل صحیح جواب تھا، اس لیے کہ کوئی بھی نبی ہو اپنے وقت کا دنیا کا سب سے بڑا عالم نبی ہی ہوتا ہے. نبی سے بڑھ کر اللہ کسی اور کو علم نہیں دیتے، اور کسی اور کو اس نبی کے ہوتے ہوئے اللہ کسی اور کو علم دیں تو وہ چیز اس نبی کے لیے عیب ہوتی ہے. اب یہاں جو ہے اس بات کے اوپر یہ اشکال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے کیوں علم عطا فرمایا؟ تو ابھی شروع میں نے کہا کہ حضرات محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام انسان نہیں تھے بلکہ زمینی فرشتے تھے. جب فرشتے ہو گئے تو ایک نبی اور فرشتے کے درمیان میں کوئی جو ہے تعلق نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے. انسانوں میں سب سے بڑے عالم کون ہوتے ہیں؟ وقت کے نبی ہوتے ہیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام انسان نہیں. تو اس قاعدے سے حضرت خضر علیہ السلام باہر نکل جاتے ہیں، تو یہاں جو ہے وہ قاعدہ نہیں چلتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی تو فوراً اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. قال موسیٰ لا، اے موسیٰ علیہ السلام نہیں. فاوحى اللہ الی موسیٰ، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. عبدنا خضر، ہمارے ایک بندے ہیں جن کا نام خضر ہے. فسأل موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ وہ بندے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خضر ہیں اور وہ اس روئے زمین کے تم سے بھی بڑے عالم ہیں، ان سے میں کہاں ملاقات کر سکتا ہوں؟ ان کی میری ملاقات کہاں ہوگی؟ تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کیا کرو، اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو اور راستہ جو ہے طے کر لو. اب جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کون ہیں؟ حضرت یوشع بن نون، بعد میں جا کے نبی ہو رہے ہیں. تو ان کے خادم کے ہاتھ میں توشا یعنی کہ وہ مچھلی دے دی. مچھلی میں پکڑے ہوئے، وہ تھیلا پکڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ان کے خادم بھی چل رہے ہیں. چلتے چلتے ایک جگہ ٹہر کر یہاں جو ہے یہی بتایا جا رہا ہے اذا فقدت الحوت فرجع فإنك ستلقاه، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون دونوں ایک مقام پر ٹہرے، ایک پتھر کے اوپر سہارا لیا اور وہاں کچھ دیر آرام کیے، اس لیے کہ پیدل سفر تھا. انسان ہونے کے ناطے تھکان ضرور محسوس ہوتی ہے. یہ یہاں جو ہے یہ بات یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کو کیسے تھکان ہو سکتی ہے.
کیوں تھکان نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ آخر وہ بھی انسان تھے. انسان کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں ہر ضرورت ہر نبی کے پیچھے لگی ہوئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے جیسے ہم لوگوں کو دنیا میں مشغول ہونا پڑتا ہے ویسا نبیوں کو دنیا میں مشغول ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کے لیے وہ چیز زیب بھی نہیں ہے. تو یہاں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوشع بن نون دونوں جو ہے تھکے ہوئے ایک جگہ جو ہے رکے ہوئے اور وہاں کچھ دیر آرام کیے. آرام کر کے ان کے شان کے خلاف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون یہ دونوں وہاں ٹھہر کر وہاں کچھ دیر آرام کر کے وہاں آگے جو ہے سفر شروع کیا. اب آگے کہاں تک سفر شروع کیا؟ فرمایا جاتا ہے کہ 1 دن اور 1 رات یعنی کہ مکمل 24 گھنٹے انہوں نے سفر کیا. سفر کرنے کے بعد آگے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکان محسوس ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں جا کے تھکان محسوس ہوئی. یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کسی ضروری کام میں لگا ہو جو کہ اس کے لیے وہ کام ضروری ہو تو وہ کام ہونے تک اس آدمی کو تھکان محسوس نہیں ہوتی. اور ایک کام جو اس کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن وہ کام پورا ہونے سے پہلے اس کو تھکان محسوس ہوتی ہے. اب یہاں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ بھئی منزل کہاں ہے. تو منزل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون کے ذہن کے مطابق ان کے خیال اور تصور کے مطابق ابھی جو ہے ان کی وہ منزل نہیں آئی. یہی وہ لوگ جو ہے سوچ رہے تھے. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکان محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ بھئی تھوڑی دیر رک جائیں اس کے بعد یہاں سے جو ہے آگے چلتے ہیں. اس وقت حضرت یوشع بن نون کو خیال ہوا کہ ارے میرے ہاتھ میں تھیلا تھا اور اس تھیلی میں مچھلی تھی اور وہ تھیلا میں نے وہاں 1 دن 1 رات پہلے جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا وہیں چھوڑ کے آ گئے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ حضرت اس طرح جو ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یہاں بھی جو ہے حضرت یوشع بن نون کا ایک سبق ہم کو لینے کی ضرورت ہے کہ غلطی جو ہے اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں. ایک ادب ہوتا ہے غلطی حالانکہ دونوں ساتھ میں ہیں سفر میں اور جتنا جو ہے خادم کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اتنا ہی جو ہے مخدوم کو بھی اپنے چیزوں کے اوپر خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن دونوں کے ذہن سے بات نکل گئی. لیکن یہاں جو ہے حضرت یوشع بن نون کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ مجھے یاد نہیں رہا. اور آگے جو ہے قرآن کی آیت جس میں فرمایا جا رہا ہے فقال لموسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ قال ذلک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا. یہاں جو ہے فرمایا جا رہا ہے یہاں قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے تو اس میں جو ہے حضرت یوشع بن نون کا وہ قول نقل کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ حضرت مجھ سے جو ہے بڑی غلطی ہو گئی اور شیطان نے مجھے ایسا بھلا دیا میرے ذہن سے ایسا نکال دیا اس کمبخت نے کہ اب تک مجھے جو ہے وہ بات یاد نہیں رہی. اب یہاں سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون واپس لوٹے. کہاں تک لوٹے؟ قرآن کہتا ہے قال ذلک ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. اپنے نشان قدم کے اوپر یعنی کہ آتے ہوئے ان کے جو ہے پیروں کی جو نشانات پڑے ہوئے تھے ان نشانات کو دیکھتے ہوئے پھر واپس چلے گئے. واپس گئے تو اسی مقام پر پہنچے جہاں 1 رات 1 دن پہلے انہوں نے قیام کیا تھا اس پتھر کے پاس. تو وہ مچھلی وہاں نہیں تھی. یہاں تک جو ہے یہ حدیث مکمل ہو چکی ہے. اب جو ہے آگے حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ وہ چیز یعنی کہ وہ مچھلی وہاں نہیں تھی اس لیے کہ مچھلی کو اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ اس مقام پر جانے کے بعد اللہ رب العزت اس کے بدن میں جان ڈالیں گے اور وہ مچھلی جو ہے سمندر میں چلی جائے گی. جیسے ہی وہ مچھلی سمندر میں گئی یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون آگے چلے گئے لیکن واپس آنے تک سمندر کا پانی ادھر کا ادھر کا ادھر رہ کر بیچ میں ایک راستہ بن گیا تھا اور وہ راستہ جو ہے ایک جزیرے میں جاتا تھا ایک قول کے مطابق.
اور ایک قول یہ کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے ایک کپڑا جو ہے اوڑے ہوئے آرام کر رہے ہیں، تو جا کے ان کو جگایا، جگا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جگایا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کون ہو آپ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میرا نام موسیٰ ہے۔ تو فوراً حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم وہی موسیٰ ہو جو بنی اسرائیل کے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ہاں میں وہی موسیٰ ہوں، میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جو ہے کچھ دن رہ کر اللہ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا ہے وہ علم میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں جو ہے حدیث مکمل ہو چکی ہے، اب اس کے بارے میں جو ہے آگے کوئی اگر حدیث ہو تو وہاں جو ہے ہمارے سامنے وہ بات آئے گی، لیکن آگے بہت لمبا واقعہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں، کیا ہے کہ بھئی علم حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کا سفر شروع کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو سفر تھا دو حصوں میں تقسیم، ایک بحری سفر اور ایک بری سفر۔ بری سفر یعنی خشکی کا زمینی سفر، اور بحری سفر یعنی سمندر کا۔ اور سمندر سے پہلے کا جو سفر ہے وہ اصل میں سفر نہیں، وہ سفر کی تمہید ہے، یعنی کہ سفر سے پہلے پیش آنے والے واقعات، وہ جو ہے سفر نہیں ہے۔ اصل سفر کون سا ہے؟ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم حاصل ہوا، وہ سمندر میں ایک جہاز میں بیٹھ کر سفر جب شروع کیا دونوں حضرات نے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سفر کا وہ سفر کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے، اور علم ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لا کر یہی جو ہے بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ لوگوں کو سمندر کا سفر کرنا پڑے تو سمندر کا سفر کرنے سے آپ لوگ کیا نہ ہٹو، پیچھے نہ ہٹو۔ اگر پیچھے ہٹ جاؤ گے کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے اتنا جو ہے علم کا، اتنا جو ہے علم کی اہمیت ہے شریعت کے اندر۔ اس سے پہلے بھی بات ہمارے سامنے آئی تھی، علم کا مطلب کیا ہے؟ کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی جو ہے پروفیسر بن رہا ہے، کوئی IPS IAS ایسے ڈگریاں لے رہا ہے، اس کو علم نہیں کہا جاتا۔ قرآن اور حدیث کے الفاظ میں علم تین چیزیں ہیں، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اور قرآن اور حدیث سے مل کر جو مسائل نکلتے ہیں اس کا علم۔ ان تین چیزوں کو قرآن حدیث کے الفاظ میں علم کہا جاتا ہے، اور قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اسی کو علم کہا گیا ہے۔ اب یہاں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو سفر شروع کیا تھا، وہ سفر، اس سفر میں ان کو کیا علم حاصل ہوا تھا؟ یہی علم حاصل ہوا تھا۔ لیکن ہمارے اس زمانے کا جو علم ہے یہ علم نہیں تھا۔ ایک نبی کو کون سا علم ہونا چاہیے، اللہ نے وہ علم ان کو عطا فرمایا۔ تو اصل میں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جتنی دور کا بھی سفر کرنا پڑے سفر کرو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے حدیث، جیسا کہ شروع میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حدیث میں، علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو ملک چین جانا پڑے تب بھی وہاں جا کر علم حاصل کرو۔ تو علم جو ہے بہت ہی ضروری ہے، اور ہماری زندگی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے علم جو ہے ہمارا مددگار بنتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے علم حاصل کریں، اور کم سے کم جو ہے آخری درجہ ہمارے لیے اتنا علم ہم کو حاصل کرنا ہے کہ جس میدان میں ہم عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ میدان کون سا بھی میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، بیپار کا ہو، بزنس کا ہو، نوکری کا ہو، یا پھر جو ہے اور کوئی ہو، اس میدان کا علم اور ان چیزوں کا علم مکمل ہم کو حاصل ہونا ضروری ہے، اور اسی کو جو ہے فرض علم کہا جاتا ہے۔